اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، اور اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اس کے پاس 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 گدیاں، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں، اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ ہلیلویا۔ ایماندارو، آج ہم مقدس ایوب کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اس کا بڑا خوبصورت یہ پیغام ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں اور ہم ایوب کی کتاب ایک نیک آدمی کی کہانی ہے، جسے سخت مصیبت اور بلاؤں اور نگہانی برداشت کرنی پڑی۔ اور اس کتاب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، سب کچھ چلا جاتا ہے، لیکن یہ خدا کے ساتھ اس کا آغاز دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ اور اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا۔ کیا تھا جی؟ کامل تھا اور راست باز تھا۔ کامل ہم ہو سکتے ہیں، اکثر سننے کو ملتا ہے کامل کوئی نہیں ہو سکتا، کامل صرف خدا ہی ہے۔ یقیناً خدا ہے، لیکن اس کے لوگ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کی تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور تمام احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، وہ کامل بن سکتے ہیں۔ کامل کا مطلب ہے پورا ہونا کسی بات میں، اور اسی لیے بائبل مقدس میں ہم اگر شریعت کی کتاب کا مطالعہ کریں تو بڑی خوبصورت بات ملتی ہے۔ اور مقدس موسیٰ فرماتے ہیں شریعت کی کتاب یشوع شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو، پھر تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، پھر مقدس موسیٰ فرماتے ہیں کہ سن صحیح، خداوند تمہارا خدا ایک ہی ہے، تم اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ کیوں؟ کلام خدا یہ آج میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ سارا دل
सारी अकल, सारी जान, पूरा जिस्म अगर उसमें है तो फिर हम कामिल हो सकते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है कामिल। और रास्तबाज, रास्तबाज का मतलब सच्चा भी है और ठीक रास्ते पर चलने वाला और दुरुस्त राहों का इंतखाब करने वाला और अपनी जिंदगी को इसका हिस्सा बनाने वाला। लिखा है वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। आयु कामिल और रास्तबाज था, सच्चा आदमी था, झूठ नहीं बोलता था। ये नहीं चर्च से निकलकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को संजीदा करें। आर टू जी, हम सब रोज बरोज बेहतर होने की जरूरत है। तरक्की एक ही दिन नहीं, हम एक ही दिन में तरक्की नहीं करेंगे। हम हर रोज उसके नक्शे कदम पर चलते रहे, हर रोज उसमें बेहतर से बेहतरीन होते रहे, अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में, अपने मजाज में, अपने उठने बैठने, बोलने चालने में उसको तरजीह देते रहे। जो हमारी जिंदगियों का मंबा है, जो हमारी जानों का लंगर है, जो हमारा कभी भी आज़म है। बताना चाहता हूं वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। कामिल था, रास्तबाज था और फिर क्या था? वो खुदा से डरता। अजगर है, खुदरमाई है, मेरी लोग तारीफ कर, हाजरी लवाने जी, मेरी तारीफ हो, मैं भी हाजिर हूं, है ना? अगर कलाम नहीं सुनेंगे हाजिर होने का फायदा नहीं, है ना? आप बड़ी वर्शिप करें, बड़ा कलाम पढ़ें, दुआएं करें, अगर हुक्मों पर अमल ना करें, आप रास्तबाज बन सकते हैं। सो कुछ ऐसा ही कुछ लोगों का हाल है। बात तो थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। कड़वी गोली जो है ना, वो जल्दी असर करती है। नीम कड़वी होती है, उसको कभी कीड़े नहीं पड़ते, है ना? मीठे को कुछ दिन पड़ा रहने दे, उसमें कीड़े बन जाते हैं। कोई भी फल है, मीठा है, उसमें कीड़े बन जाएंगे, लेकिन नीम कड़वी होती है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो हमारा खुदा का कलाम भी जो है वो कुदरत वाला है, वो दोधारी तलवार है और बंद बुंद और गुदे को जुदा करता, दिलों और ख्यालों को जांचता है। अक्सर मैं बिशार साहब से, अपनी टीम से भी इस दिन बात कर रहा था कि मैं बता रहा था कि हमें पूरा वक्त खुदा को देना चाहिए। बिलखुसूस मैं मुखातब करके बाद में इस बात पे बात करूंगा जरूर, लेकिन अभी हमें यहां पर पूरा वक्त देना है खुदा की बात सुनने के लिए। यहां पर हमारा ध्यान दाएं या बाहर नहीं है। यहां पर आ गए हैं, लेकिन आकर भी अगर हम यहां ना रहे तो आने का फायदा कोई नहीं। अगर हम आ गए हैं तो फिर आकर भी हमारे ख्याल हमारे काम में हो, हमारे घर में हो, हमारे बच्चों में हो, तो फिर हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, अच्छा लेकर नहीं जाएंगे।
ایمانداروں، لکھا ہے وہ راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا۔ ڈر کر بدی سے دور رہنا، ڈر کر خدا سے دور نہیں رہنا۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی میں تو زیادہ دعا بھی نہیں کرتا، کہ وہ گلا چمٹا ہو جاتی ہے۔ دعا چمٹا نہیں، دعا میں اس سے باتیں ہوتی ہیں۔ دعا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، دعا یہ ہے انسان کی روح کا خدا کی روح کے ساتھ ایک ہونا دعا ہے۔ انسان کی روح کا خدا کی روح کے ساتھ ایک ہونا دعا ہے۔ اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوئی، 7 بیٹے 3 بیٹیاں تھی، اور اس کے پاس 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ مشرق بہت بڑا علاقہ ہے، اہل مشرق میں بڑا آدمی تھا، ہے نا؟ آج تھوڑے جے بڑے ہو جائیے، تھوڑا جے پیسہ زیادہ آ جائے یا تھوڑی جی سانو گل کرنی آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غرور، تکبر، میں بڑا، میرا سٹیٹس، میرا معیار، ساڈی ویلیو ہی کوئی نہیں، ساڈی تے گل ہی کوئی نہیں، سانو تو کوئی عام نہیں سمجھدا۔ آپ اگر سمجھے تو آپ خاص ہیں، لوگ نہ سمجھے لشکروں کا خدا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ انسانوں سے عزت لینا چاہتے ہیں تو زمین پر رہ جائیں گے، اگر آپ لشکروں کے خدا سے عزت لینا چاہتے ہیں تو پھر لشکروں کا خدا اگر اس کے حضور آتے ہیں وہ آپ کو اپنی بیٹی بنا لیتا ہے، اپنا بیٹا بنا لیتا ہے۔ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! جس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ بیٹے بیٹیاں ہیں۔ کوئی نہ سمجھے، کوئی سانو جانے یا نہ جانے، کوئی نہ جانے، پر لشکروں کا خدا جانے، جس کے حضور میری جان اور میرا سب کچھ اس کے حضور میں ہے۔ اب دنیا کو خوش کرنے کے لیے حضوری میں آئے، اب لشکروں کے خدا سے باتیں کرنے کے، اس کو اپنی زندگی سے خوش کرنے کے لیے، اپنے خاندان میں اس کو آنر دینے کے لیے، میں اس کا ہوں اس لیے اس کے حضور جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ چلو بہانے میں سارے نہ ملاقات ہو جائیں گے، نہیں، بہانہ نہیں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی آوے نہ آوے پر لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ آوے۔ آمین۔ بڑا آدمی تھا پر خدا سے ڈرتا تھا، راست باز تھا، بدی سے دور رہتا تھا۔ ہم گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ کیا ہے؟ ہر ایک وہ بات، ہر ایک قول اور فعل جو خدا کے کلام کے خلاف ہے وہ کیا ہے؟ ہر ایک قول فعل جو خدا کے کلام کے خلاف ہے وہ کیا ہے جی؟ اگر ہم پوری عبادت نہیں اٹینڈ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم عبادت میں آ کر بھی ہم ادھر ہوتے نہیں تو کیا کرے ہے نا؟ بات سچی ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر آپ یہاں پر بھی ہو کر یہاں نہ ہو تو پھر گناہ ہے نا؟
عبادت، کچھ لوگ کلام سننے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ پرستش یعنی کہ گیت سننے کے لیے آتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن جو اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، بے عیب ہوتے ہیں، بے داغ ہوتے ہیں۔ لکھا نا کلام خدا میں لکھا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ کیوں؟ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، میرے لیے پاک ہو، آپ میرے لیے میری حضوری میں آؤ۔ ایمانداروں، وہ خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا اور بڑا آدمی تھا۔ لکھا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے۔ آپ کون ہیں جی؟ سوال پیدا ہوتا آپ کون ہیں؟ کون ہے؟ خدا کے فرزند ہیں؟ نہیں، دل نہیں کہہ رہا ہے خدا کے فرزند، ایمان میں مضبوط ہے، پرزور ہوتے ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں اس کے جلال کے لیے زوردار تالی بجائیں۔ بڑے جلال کی تالی بجائی ہے، پتہ نہیں تھکے تھکے جلال اس کے دل میں وہ بسنا چاہتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس کے بیٹے ایوب کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ اسی کی کرنے ہیں، اسی خدا دے بیٹے ہیں نا جی، اسی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں میں تیرے دے گھر جانا، میں تے پکا مرن جون ختم کیتا۔ ایویں گل ہے، ساڈا بھاویں کچھ نہ رہے پر نہ وہ گھر نہیں بڑھنا، پیر نہیں پانا۔ انسانوں کے بیٹوں کے اندر عقل ہے پر خدا کے بیٹے جو کہتے ہیں جو ہے نہیں۔ لکھا کہلاتی تو زندہ پر ہے مردہ۔ انسان ہے، کامل آدمی ہے، راست باز ہے، بدی سے دور رہتا، خدا سے ڈرتا، اس کے بچوں کے اندر اتفاق یونٹی پائی جاتی ہے، پر جو لشکروں کا خدا ہے اس کے جو فرزند ہیں ان میں یونٹی ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ پہ اینڈا کھڑا کرنا پر دلوں معاف کرنا ہے، دلوں دل کو دیتا تو پھر کہنے پیچھے کی رہ گیا، تو پھر دل تو معاف کرنا تو پھر دل تو جنہیں ناراض ہونا میں نہیں جانتا، خدا جانتا جی جڑا تہاڈے درمیان موجود ہے۔ جو خدا موجود ہے وہ آپ کے دل کو جانتا ہے۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بھائی آپ کو جانتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں جا کے فون کرنا، اس کو معافی منگنی ہے، معافی منگنی ہے جا کے۔ اگر دل کا ہے تو انہیں فون ملا لو، آپ کے پاس میں ٹائم دے سکتا اگر معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ جس سے ناراض ہیں اس کو کہیں بھائی میں اپولوجائز کرتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے جس کا گناہ نہیں کیا پر آپ سے وہ ناراض ہے، آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ ٹھیک ہے، آپ سچے ہیں، پر آپ کیا کرے ہیں؟ آپ کے اس کے حضور ہیں، اقرار کیا بیٹے ہیں، تو پھر وہ گھر جا کے یہ فون دور ہے تو پھر فون سے کر لو، تیرے ایتھے ہی ہے تو جا کے گھر
بھائی جی آج میں معافی دے دیتے اور وہ تو میں بیان کرا ہو سکتا ہے مشکل ہے کیوں بھائی شاہ صاحب ہو سکتا ہے ایک دن تو میں ایتھے دے یہاں لاکی نہیں کچھ آگے بھی ہے آپ سے ناراض نہیں آپ کو پتا ہے کون کون ناراض ہے آپ سے مجھے بھی پتا ہوگا جو مجھ سے ناراض ہوگا لیکن اگر ہم نہ جانے میں ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کریں لکھا نا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے گھر جاندے سا جو کہتے گھر چل جو کہتے ہیں انہوں معافی کری ان کا ہار آ گیا تے اپنے آپ میں چھوٹا کر کے ساڑھے گھر آیا تے کئی لوگ گھر گئے تو منہ مروڑی رکھن دے نا گھر آ بھی جائے نا ارے نا یار نہیں بس تو جا تو پانی دیا چاہ دیا میں تینوں ملانا نہیں منہ نہیں لانا نہیں ایمانداروں یہاں پر آج ہم اس کی حضوری میں ہیں سنیے گا لکھا اس کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دل پر ضیافت کرتا ضیافت اپنے دل پر ضیافت کرتا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا دیتے بہن برا کٹھے ہو کے کتنی دفعہ شکر گزاری گھر چ دعا کر دے ضیافت کئی دفعہ شکر گزاری ساڈی ہوندی اسی شکر گزاری کی کرنا اننا دے چڑیاں مڑ چھڑا اپنے سارے بہن برا کٹھے کر کے انہوں نے کھانا پا کے شکر گزاری کی خدا دی وہ پیتا ڈکا انہوں نے روٹی کھانا تاڑا فرض ہے یا پلانا فرض ہے خدا کی شکر گزاری خدا کا سانمند کیا ہے ہم خدا کو کریڈٹ دیتے ہیں خدا کو پیسہ نہیں دیتے ہم خدا کو آنر کرتے ہیں خدا تو بلا ہے تو قدرت والا ہے تو جلالی ہے تو افضل ہے پر جہاں پر پیسے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں چھوٹا بڑا چھوٹا نوٹ ہفتے بعد بھی خدا نو تھوڑا دے ملے جو تھوڑا بوتا ہے وہ جو زیادہ بوتا ہے وہ آپ اگر اپنا وقت زیادہ دیتے ہیں خدا کو تو آپ کو خدا زیادہ وقت دے گا اگر آپ خدا کو پیسہ زیادہ دیں گے جو کچھ خدا کو دیں گے وہی خدا سے لیں گے لیکن جس پیمانے سے ماپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے سو لکھا ہے اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا جب وہ بہن بھائی اپنے پورے دن ایک دوسرے کے گھر میں ضیافت کرتے کھاتے پیتے اور ان کے ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب کیا کرتا سب کو بلاتا اور کیا کرتا جی سبوں کے شمار کے موافق سو قربانیاں چڑھاتا بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے بتاتا برسیاں کتنے لوگ مناتے ہیں آپ بھی مناتے ہیں بہت سے لوگ مناتے ہیں مرنے والے نہیں دیکھ دیتے ہیں سال ہو گیا دیکھ دو دعا کرائی اپنی ماں لی اپنے پیو لی اپنے برا لی دعا کرائی ہے
پر یہ مرے ہوئوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کلام پہ ہمیں سوچ دے رہا ہے۔ زندہ جو ہے، ہم اپنے زندوں کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ سب کو اکٹھا کرتا ہے، بلوا کر کیا کرتا ہے؟ سوکتنی قربانی۔ کس کے لیے؟ سوکتنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو، وہ اس لیے یہ سوکتنی قربانیاں چڑھاتا کہ بچوں سے خطا ہو گئی ہو، ان کے لیے سوکتنی قربانی چڑھاتا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اپنے دل میں خدا کی تکفیر کہہ رکھی ہو کہ تُتے کو غلطی کر لی، خطا کر لی ہوئے، اس وجہ سے وہ یہ سوکتنی قربانیاں چڑھاتا۔ آج میں اور آپ کبھی ہفتے میں، مہینے میں ایسا کیا ہو کہ شاید مجھ سے نہ جانے میں میرے خاندان سے خطا ہو گئی ہو، ہم اکٹھا کرتے ہیں مقدسوں کو، مقدس محفل فراہم کرو۔ یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے دلہا اپنے دلہن خلوت خانے سے اور دلہا ڈیوڑی سے اور خدا کے خادم جو ہے خدا کے خادم اور مقدس لوگ اور شیرخوار اور بچے اور جوان سب کٹھے ہوں اور کیا کریں؟ مقدس محفل فراہم کریں اور کیا کریں؟ آ کر وہ سوکتنی قربانیوں کے طور پر روزہ رکھیں، دعا کریں۔ اور یہ مقدس ایوب ایسا کرتا تھا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہ جانے میں خطا ہو جاتی ہے، آپ مقدسوں کو اکٹھا کریں، ہفتے میں، مہینے میں، اپنے خاندان میں دعا کریں کہ خدا ہمارے خاندان میں جو پرابلم ہے وہ دور چلی جائے۔ اس نے اگر ایسا کرتا تھا تو ایک وقت آیا، نیچے پڑے تو بڑی خوبصورت کہانی ہے، بچے مار گئے، مال و متاع چلا گیا اور سب کچھ چلا گیا۔ بیوی تھی، بیوی نے کہا کس خدا کی عبادت کرتا ہے جس خدا نے تیرا سب کچھ لے لیا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کیا ندانوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا میں سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام۔ اور اگر اس نے لے لیا ہے تو پھر اگلے بات اگر اینڈ پر تھوڑا سا اس کتاب میں آئے تو کلام خدا میں لکھا ہے ایوب کو خدا نے سب کچھ ڈبل دے دیا۔ شروع میں تو مصیبتیں آئی ہیں، مشکلاتیں آئی ہیں، جسم پر میں سور بن گئے ہیں، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، بڑی مشکل حالت میں ہے۔ کچھ لوگ عالم لوگ کہتے ہیں کہ مقدس ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑے کیا کر رہے تھے؟ گوشت کو کھا رہے تھے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں، کلام خدا بھی کہتا ہے کہ اوتھے لے جوڑنا جتھے بندیا چور نہ چراوے کیڑا۔ اور کلام خدا بھی کہا کہ میں تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کر لیا اور کیڑوں نے گوشت تو نوچ لیا ہے پر نہ وہ ہڈی کے اندر جا رہے ہیں نہ وہ نسوں کے اندر جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیڑوں کو پکڑتا اپنے اوپر رکھتا کہ یہ مر نہ جائیں بھوکے، پر وہ نسوں کے اندر نہیں جا رہے تھے کیونکہ نسوں کے اندر خدا کا کلام تھا، ہڈیوں کے اندر خدا کا کلام تھا۔ اس وجہ سے کیڑوں کی جرت نہیں کلام کو کھائے، کیونکہ وہ باقی گوشت تو کھا رہے ہیں پر جان کے اندر کیڑا نہیں۔
उसका कलाम रूझान, क्योंकि कलाम को कीड़ा नहीं खा सकता, रूझान और बंद, ना जोड़ों के अंदर जा रहा बंद, और गूदे ना हड्डी के अंदर जा रहा, वहां पर भी कलाम, और रूझान बंद बंद और गूदे को जुदा करके दिलों और ख्यालों को अंदर जा रहा है, जिसके अंदर दिल के ख्यालों में कलाम है, इरादों में कलाम है, कुदरत है, मसा है, उसका जलाल है। कीड़े सब कुछ खा रहे हैं पर कीड़े उसकी जान को नहीं ले सकते, क्योंकि कलाम उसके अंदर ज़ख़ीरा हो चुका है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा तो जो कीड़े मकोड़े, वबाएं, मुश्किलें और परेशानियां आपको बाहर से दबा रही है, घबरा रही है, और हर तरह की मुश्किलातें आपको तंग कर रही है, आपको खौफजदा कर रही है, आप अपने अंदर कलाम को रखना शुरू कर दे और आपका कोई इब्लीस की कुदरत बिगाड़ नहीं सकेगी, क्योंकि लश्करों का खुदा आपकी जिंदगी में रहता है। वो कहता है मैं, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में, और फिर वो आखिर में कहता है जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। हालेलुया, हालेलुया। और अय्यूब ऐसा करता था। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बातें हैं मेरी बहनों। शुक्रगुजारी की कुव्वत हम पढ़ रहे हैं। शुक्रगुजारी की कुव्वत है कि वो हमारे किसी चीज को नुकसान नहीं होने देती। शुक्रगुजारी की कुव्वत, सब कुछ चला गया पर डबल मिल गया, डबल मिल गया। कुछ लोग कहते हैं बच्चे दासी थे, पर कलाम में क्या लिखा है? साधक मरने पर भी उम्मीदवार है। साधक उम्मीदवार है ना, साधक है पर उम्मीदवार है। जो साधक होने की वजह से मर गए, 10 बच्चे जमीन पर इसको खुदा ने दिए, और 10 आसमान पर लश्करों के खुदा के हुजूर बाप अब्राहम की गोद में है। हालेलुया, हालेलुया। वो आसमान पर जिंदा है, 10 जमीन पर है। अगर आप ईमान पर हैं तो फिर आप जिंदा रहेंगे। खुदा के लोगों, इंसान मन होकर कुर्बानी गुजराने। अगर हम ज़बूर किताब का मुताला करें तो आखिरी बातें हैं, गौर कीजिएगा। अय्यूब की किताब में ज़बूर की किताब में लिखा है, ज़बूर की किताब है, जी ज़बूर 50 है, हिसाब निकाल सकते हैं उसकी 14वीं आयत। ज़बूर 50 लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। अपने खुदा के लिए मन्नतें पूरी कर, आसानमंद होकर कुर्बानी गुजरानी है। कहने शुक्रिया, मैं आसानमंद हूं यार, अगर आप ना होते तो मेरा काम नहीं होना था। तो खुदा को अगर हम कुछ देते हैं तो खुदा को ये कहना है आसानमंद होता है। हम तुझे क्या दे सकते हैं खुदा? हमने तेरे दिए में ही तुझे दिया है। हम क्या खुदा को दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है कि हम खुदा को दे सके? हम उसके दिए में से उसको देते हैं। मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं
کہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور اسی زبور کی 23 میں لکھا جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا اس کو اپنی نجات دکھاؤں گا۔ شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، وہ میری عبادت کرتا ہے۔ عبادت ہے یہ ساری قربانیاں پرانے عہد نامہ کی یسوع مسیح کے کفارے کے بعد موقوف ہو گئی، لیکن شکر گزاری کی قربانی فارغ رہی۔ شکر گزاری خدا کو پسند ہے۔ کلام خدا میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے میری، وہ کہتا ہے زبور 45 میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے کہ امتیں اگلا بات تیری شکر گزاری کریں گی۔ میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ سب کچھ، تو ہی نے یہ کیا، اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ مقدسوں کے نزدیک یہ خوب ہے کہ اس پر توکل ہو، اس کی آس ہو، کسے برادری کسے پیندی رشتہ دار دی نہیں، بڑے آدمی کی نہیں، خدا کی آس۔ میری آس ہے تیرے اتے، اے یہوہ پاک خدا، کدی نہ ہومن دے شرمندہ، پر سچائی نال صدا۔ اگر آپ شکر گزار ہیں وہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ کہتا ہے شیر ببر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہے، پر میرا طالب کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا۔ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا۔ اور زبور 95 میں لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکارو، مزامیر گاتے ہوئے زبور گزرانے اور گاتے ہوئے اس کا بیان کریں، شکر گزاری کرتے ہوئے، شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ زبور 116:17 میں لکھا ہے کی روح ایک ہو جائے گی اور میرا خدا مجھے اپنے میں ایک کر لے گا۔ اور مقدس ایمان کی کتاب کا مصنف کہتا ہے ہم ہر طرح اور ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرے احسان مند ہیں۔ ہر جگہ، ہر طرح اور ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرے احسان مند ہیں۔ اور رومیو کا مصنف کہتا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں شکر گزاری نہیں کرتے، باطن خیالوں میں پڑ گئے، ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اور مقدس پولس فلپیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست سے دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔
और कुर्सियों के कलीसिया को वो कहता है उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, शुक्रगुजारी करो, उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई इसी तरह नाम में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। जरा गहरियां होना शुरू हो जाए तब शुक्रापन कहता ना आए। अगर आप गहरे हो जाओ, जड़ें मजबूत हो जाए, तमीर हो, अगर आप बुलंद हो जाए तो न शुक्रापन ना हो। ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो, खूब सम्मान हुआ करो हर बात में। दुआ करने में मशगूल, शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी है कि आप शुक्रगुजार रहें। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बच सके। आइए अपने सिर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। प्यारे सुमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने लोगों को इस कलाम पर अमल करने का फजल अता करना। ये कलाम 30, 60, 100 गुना फल करे, बेफायदा बेतसीर न लौटे बल्कि बहुत सी तसीरों को जीतने वाला हो। खुदा यीशु, हम चाहते हैं आपका फजल आपके लोगों को संभाले और आपकी पाक हजूरी बंधनों को तोड़े। आसमान के बादशाह, मैं चाहता हूं ये लोग आपकी हुजूरी में इस कलाम को जो इन्होंने सुना है अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। ये कलाम बहुतों की तरक्की, बहुतों की शादमानी और बहुतों की फतहमंदी का बाइस बने। प्यारे बाप खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूं जिस तरह मुकद्दस अय्यूब के बच्चे आपस में बहमी युगानगत के साथ रहते और फिर उनका बाप आपके हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता रहता। और इसी तरह खुदा मुझे और इन मुकद्दसों को इस बात के लिए मुत्फिक होने का फजल अता कर ताकि ये सब आपके नाम को मुबारक कहने वाले, आपके कलाम के सांचे में ढलने वाले बन सके और हम सब एक दूसरे को वेलकम अपने घर में करने वाले बन सके और इस तरह की शौकनी कुर्बानियां गुजराना करे ताकि खुदा हम भी आपके हुजूर कामल और रासबास गिने जाए और आपसे डरने वाले और बदी से दूर रहने वाले बनकर और आपके नाम को मुबारक कहने वाले बन सके। मेरे बाप खुदा, एक एक छू और बड़ी बरकतें इस तरह आबादत के शुरू से लेकर आपने रहनुमाई की, आने वाले वक्त में भी हमारी रहनुमाई करना। इन बेटियों को, बेटों को अपने हाथ में देना जिन्होंने आपका कलाम सुना। खुदा जो इस जमात में दुखी बीमार है सबको शिफा देना, तंदुरुस्ती से अता करना, बहाली खुशहाली अता करना, फजल वाला हाथ बढ़ाना। मेरे पाक खुदा, खास तौर पर लीड करने वाले भाई, बजाने गाने वालों के लिए, सिक्योरिटी करने वाले और खुदा चर्च की तमाम ऐ खुदा देखभाल करने वाले तेरे तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। आसमान के बादशाह, एक बार फिर अपने मुल्क के लिए सलामती चाहता हूँ। खुदा मुल्क के तमाम आला हुकूमतों के लिए सलामती चाहता हूँ। ऐ खुदा इस मुल्क की जो हिफाज़त के लिए हमारे नौजवान मुल्क के, खुदा इस मुल्क की हिफाज़त के लिए ऐ खुदा दिन रात जागते उनके लिए सलामती चाहता हूँ। खुदा चाहता हूँ ये मुल्क तरक्की करे, इस मुल्क में रहने वाला हर एक शहरी खुशी और शादमानी की जिंदगी गुजारे। खुदा चाहते हैं इस मुल्क में तमाम बचने वाली कौमें आपके हुजूर झुकने वाली बने। खुदा कादर वो आपके नाम को मुबारक कहने वाली बने और आपका फजल वाला हाथ इस मुल्क पर हो। ये मुल्क सरफराज हो, शाद हो, आबाद हो। खुदा इस मुल्क में हर तरह की शादमानी और कामयाबी आए, अब इसके मंसूबे फेल हो जाए। ऐ खुदा बड़े से लेके ऐ खुदा गरीब
तक सब खुशी और शादमानी की जिंदगी गुजारने वाला बन सके। आसमान के बादशाह इस इलाका के लिए सलामती चाहते हैं, आस पड़ोस के लिए फिर से सलामती चाहते हैं। एक एक को छूना और मुकद्दस करना, बड़ी बरकत बख्शना, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना। खुदा हमारी मोहकम पनाहगाह है, आप हमारे छुपने की जगह है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक को छू और ब्लेस कर। जो कलीसिया में दुखी बीमार है सबके लिए शिफा मांगता हूँ। मैं निजम के लिए तंदुरुस्ती का ऐलान करता हूँ, एंटीवीनस के लिए तंदुरुस्ती का ऐलान करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से बदली कमजोरियां जाए, हर तरह की लानतें जाए। बहन सफिया के दोते के लिए शिफा तंदुरुस्ती का ऐलान करता हूँ। आए खुदा इसी तरह खुदा और भी कलीसिया में जो कमियां घाटे कमजोरियां हैं वो जाते रहे। बहन आसमा के लिए तंदुरुस्ती चाहता हूँ, जोड़ों की दर्द जाती रहे, घुटनों टुकड़ों का प्रॉब्लम जाते रहे। यीशु के पाक नाम से खुदा हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, दुख यीशु नाम से जाए। हालेलुया। सही हो जाओ। जोड़ों के प्रॉब्लम यीशु नाम से जाते रहे, गुर्दों की बीमारी यीशु नाम से जाती है, दिल की बीमारी यीशु नाम से जाती है, हर तरह का बुखार यीशु नाम से जाता रहे, हर तरह की एलर्जी यीशु नाम से खत्म हो जाए। हेपेटाइटिस यीशु नाम से जाता रहे, हेपेटाइटिस बी सी यीशु नाम से जाता रहे, और हर तरह के आदर्शन की दर्द, आंखों की कमजोरी की बीमारी यीशु नाम से जाए। खुदावंद लोग शिफा पाए, आपकी पाक हजूरी आपके लोगों को संभाले और शिफा दे दे। खुदावंद चाहते हैं हम आपकी हजूरी में कामिल और कभी हो, आपका नाम राज करे। आज इस वक्त हमारी फरियाद को कबूल कर ले। आपके प्यारे बेटे अपनी निजात देता यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। इसने में सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी याद हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें स्मैश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की मीठी और शीरीन रफाकत तमाम कुर्सी हाजरीन बरगजीदों खुनखरीदों के साथ अब से अब तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में, आमीन। अब बात हो चुकी।